بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں بیمار کی نماز کے متعلق پڑھیں گے، یعنی بیمار پر نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں۔ اگر ضروری ہے تو بیمار نماز کس طرح ادا کرے گا، کہ بیٹھ کر ادا کرے یا کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا کرسی میں بیٹھ کر۔ تو ہم ان سب مسائل کے متعلق آج پڑھیں گے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیمار ہو اور وہ بیمار کس طرح ہو۔ تو بیمار ہونے کی دو شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، بیمار آدمی کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو کہ جس کی بنا پر اس کی طہارت نہیں ٹک سکتی، یعنی نماز کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہے ان میں سے نمبر ایک ہے بدن یا کپڑوں کا پاک رہنا۔ تو اب یہ ہے کہ آدمی بیمار ہے اور اس کو زخم وغیرہ لگا ہے، اور زخم وغیرہ لگا ہونے کی بنا پر اس کا خون بند نہیں ہوتا اور اس کی طہارت حاصل نہیں ہوتی، تب ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ ایسے شخص کو معذور کہتے ہیں۔ تب معذور اس شخص کو کہتے ہیں جسے وضو توڑنے والا ایسا عذر لاحق ہو کہ جس کو روکنا اس کے قابو سے باہر ہو، اور وہ عذر کسی ایک نماز کے پورے وقت تک مسلسل قائم رہے، اتنا وقت نہ ملے کہ طہارت کے ساتھ فرض و واجب نماز ادا کر سکے۔ مثلا نکسیر یا استحاضہ خون مسلسل جاری ہو، کسی کی ناک پھٹ گئی ہو اسے خون مسلسل جاری ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتا، یا ریح یا پیشاب ہر وقت نکلتا رہتا ہے، تو یہ شخص معذور ہے۔ اور اگر کسی کو اتنا وقت مل جائے کہ جس میں وہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے شرعی معذور نہ کہیں گے۔ تو ایسے معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کرے، وقت کے اندر اس وضو سے جو چاہے نماز واجب، سنت، نماز قضا وغیرہ پڑھے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کو خون نکلتا رہے۔ البتہ اس عذر کے علاوہ کوئی دوسرا ناقص پیش آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نماز کا وقت نکلنے سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا یہ ہے کہ زخم سے خون یا پیپ بہہ رہا ہے، کسی طرح بند نہیں ہوتا ہے، اور یہ پورے نماز کے وقت کو گھیر لیتا ہے، یعنی فجر کا جو وقت ہے 2 سے 2.5 گھنٹے، تو پورے وقت کے اندر یہ خون نکلتا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا، تو یہ شخص معذور ہے۔ تب اس نے فجر کا جب وقت شروع ہو جائے تو اس وقت وہ وضو کر لے، اور وہ اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، فرض، واجب، سنت، نفل، قضا سب نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس کا وضو 2 چیزوں سے ٹوٹے گا۔ نمبر ایک کہ وضو اس کے علاوہ دوسری وضو توڑنے والی چیزیں پیش آ جائے، یعنی کوئی دوسری چیز پیش آ جائے، یعنی اس کو پیشاب نکل جائے یا ہوا پاخانہ نکل جائے، تو اس بنا پر اس کا وضو ٹوٹے گا، خون کے نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نمبر 2 کہ اس کے نماز کا وقت ختم ہو جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی اس نے فجر یا ظہر کے وقت نہ وضو کیا تھا، اب فجر اور ظہر کے وقت میں جتنے چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، جب فجر کا یا ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو اس کا وضو خود بخود ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہم نے اس کے متعلق پڑھا کہ جس کو کوئی عذر لاحق ہو، اگر اس طرح ہو کہ پٹی وغیرہ باندھ کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے عذر پر قابو پا سکتا ہے تو اس پر قابو پانا ضروری ہے۔ پس اگر معذور اس بات پر قادر ہے کہ پٹی باندھ کر یا روئی رکھ کر خون وغیرہ کو روک سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے، یا بیٹھنے میں خون جاری نہیں ہوتا، یعنی آدمی اگر کھڑے ہوتا ہے تو خون بہتا ہے، اور اگر آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے تو خون نہیں بہتا بلکہ بند ہوتا ہے، تو اس شخص کے لیے بند کرنا واجب ہے، یعنی وہ کسی طرح زخم کو باندھ کر اس کو بند کر دے، یا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، جیسے خون بند ہو جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہوگا کہ وہ بیٹھ کر نماز اشارے سے پڑھے۔ یا ہوتا ہے کہ وہ رکوع اور سجدے کریں گا تو خون جاری ہوگا، تو اس کے لیے ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اشارے سے نماز پڑھے۔ لیکن اگر لیٹنے سے خون جاری نہیں ہوتا، نہیں بہتا، ورنہ مگر لیٹے ہیں، کھڑے یا بیٹھے ہیں تو خون بہتا ہے، تو وہ لیٹ کر نماز نہ پڑھے بلکہ کھڑا ہو کر نماز کے ارکان ادا کرے، اگرچہ خون جاری رہے، کیونکہ اب وہ معذور ہے، کیونکہ لیٹ کر نماز پڑھنا انتہائی ضرورت کی وجہ سے تھا، اب وہ بہتے
سے خون کے ساتھ نماز پڑھتا رہے۔ یہ ہمارا اس کے متعلق ہوا کہ آدمی کو یہ ہو جائے کہ وہ کوئی عذر لاحق ہو جس کی بنا پر وہ نماز یہ جو عذر بنا پر یعنی خون وغیرہ کی بنا پر اس کی طاعت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایسا بیمار ہے کہ جسم کی کمزوری ہے، بخار وغیرہ ہے، تو جب بیماری ایسی ہو کہ بالکل کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو یا کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا بیماری میں سر چکرا کر گر جانے کا خوف ہو یا کھڑے ہونے کی طاقت ہو لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ پھر اگر رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کرے، اور اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اگر رکوع سجدے کے ساتھ کر سکتا ہے تو کرے، اگر رکوع نہیں کر سکتا تو رکوع کا اشارہ سجدے سے کر لے، اور اگر رکوع اور سجدے کا دونوں بھی ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ اشارے سے نماز ادا کرے، لیکن رکوع کا اشارہ سر کے مقابلے میں تھوڑا کم ہو اور سجدے کا اشارہ تھوڑا زیادہ ہو۔ رکوع اور سجدے کے اشارے سے سر جھکا کر رکوع کے اشارے سے سجدے کے اشارے میں سر کو زیادہ جھکائے، اور اگر کوئی شخص پورا قیام نہیں کر سکتا لیکن تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ پس اگر بیمار ہے کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھنے کی، یعنی بیمار ایسا ہے کہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ چت لیٹے اور پاؤں کو قبلے کی طرف کر کے کرے، لیکن پھیلانا نہیں ہے بلکہ گھٹنوں کو کھڑے کر دے اور سر کے نیچے تکیہ رکھ کر ذرا اونچا کر لے، یعنی اس طرح ہو کہ پیر قبلے کی طرف ہو لیکن پیر پھیلے ہوئے نہ ہو بلکہ گھٹنے اٹھے ہوئے ہو، اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو، نہ کہ پیروں کا نیچے کا تلا حصہ قبلے کی طرف ہو۔ پیروں کی انگلیاں یہ قبلے کی طرف ہو اور سر کے نیچے تکیہ رکھا جائے کہ تکیہ رکھ کر ذرا سر کو اونچا کر لے، اور رکوع اور سجدے کے لیے سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھے۔ یہ صورت تو افضل ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ شمال کی جانب سر کر کے داہنی کروٹ پر یا جنوب کی جانب سر کر کے بائیں کروٹ پر لیٹے اور اشارے سے نماز پڑھ لے۔ ان دونوں صورتوں میں دائیں کروٹ پر لیٹنا افضل ہے۔ جب آدمی ایسا ہو کہ سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو پھر وہ نماز کو مؤخر کرے۔ پھر اگر ایک دن یا ایک رات سے زیادہ اس کی یہی حالت رہی تو چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں، یعنی ایسا بیمار ہے کہ وہ سر کو ذرا سا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ نماز کو مؤخر کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ پھر اگر یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت اگر اس کی ایک دن ایک رات یعنی 5 نمازوں سے زیادہ رہے تو چھٹی جو یہ 5 نمازیں چھٹی ہے عذر کی بنا پر، تو ان نمازوں کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک رات یا ایک دن یا اس سے کم میں اسے سر سے اشارہ کرنے کی طاقت آ گئی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی جو 5 نمازیں یا اس سے کم ہوں گی تو ان کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوں گی۔ یہی مسئلہ مجنون کا ہے، پاگل کا ہے، کہ جسے پاگل پن کا دورہ پڑا ہو تو وہ شخص بھی یہ ہے کہ وہ اگر پاگل پن کا دورہ اس کا 6 نمازوں تک رہتا ہے تو اسے یہ 6 نمازوں کی قضا کرنا نہیں پڑیں گی، لیکن اگر 5 نمازیں یا اس سے کم کے اندر پاگل پن کا دورہ ختم ہو جاتا ہے، اسے افاقہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اسے سب نمازوں کی قضا کرنا پڑیں گی۔ اگر افاقے کا وقت معلوم ہو تو اس کا اعتبار ہوگا، ورنہ نہیں، یعنی ہر روز صبح تقریباً 8 بجے تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو بے ہوشی کا وقت گزرا ہے اس کا حکم باطل ہو جائے گا، یعنی اس کو اس وقت میں شمار میں نہیں لائیں گے، بشرطے کہ ایک دن رات یا 6 نمازوں کے وقت سے کم ہو۔ پس
اگر ایک نماز کے وقت میں 2 بار اسے پاگل پن کا دورہ پڑا ہو لیکن دوسرے وقت کے اندر وہ اس کا افاقہ ختم ہو گیا ہو، تو یا ایک نماز کے وقت میں اسے پاگل پن کا دورہ پڑا اور دوسرے نماز کے وقت میں اس کا افاقہ ختم ہو گیا، یعنی پاگل پن کا دورہ ختم ہو گیا، پھر تیسری نماز کے ٹائم پہ پاگل پن کا دورہ آیا، تو ان پاگل پن کے دوروں کا اعتبار نہیں، بلکہ اس حالت میں اگر اس کی نماز چھوٹ جائے تو ان کی قضا لازم ہوں گی، اور اگر وہ قضا نہ کر سکا تو اس کو مرتے دم وصیت کرنا لازم ہوگا۔ یہ ہم نے بیمار کے متعلق پڑھے ہے کہ اگر بیمار آدمی کو کوئی زخم وغیرہ کا عذر ہو تو اس حالت میں وہ عذر کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ اسی طرح اس کے اندر یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی کو ICU کے اندر کسی جگہ یہ لگ چکی ہو، پیشاب کی نلی وغیرہ لگ چکی ہو اور اب اس کو نکالنا بہت بڑا مشکل کا کام ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، تو اسی پیشاب کی تھیلی کے ساتھ وہ نماز ادا کر لے۔ ہم نے آج کے سبق میں بیمار یعنی جن کو باہر کا عذر ہو، بدن کے خون وغیرہ پیشاب وغیرہ کے یا ہوا وغیرہ کے نکلنے کا عذر ہو، اور ایسا بیمار جس کو بخار وغیرہ یا کوئی دوسری بیماری ہو جس کی بنا پر اس کو حرکت کرنا تکلیف ہو یا حرکت نہیں کر سکتا ہو، اس کی نماز کے متعلق پڑھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ تو کرسی پر نماز پڑھنا عذر کی وجہ سے جائز ہے، یعنی ایسا ہے کہ وہ قیام پر قادر ہی نہیں ہے تو اس وقت وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، لیکن اگر وہ رکوع سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو اس وقت وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ اگر رکوع سجدے پر قادر ہو تو پھر وہ کرسی پر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن کرسی پر نماز پڑھنے والے شخصوں سے چند ہدایات ہے، 6 ہدایات ہے۔ نمبر 1، ایسے شخص کو چاہیے کہ صف کے دائیں یا بائیں کسی ایک کنارے پر نماز پڑھے، درمیان میں رہ کر صف کو نہ توڑے، یعنی اپنی کرسی صف کے دائیں یا بائیں کنارے پر لگائے، درمیانی صف کے اندر بیچ صف میں نہ لگائے۔ نمبر 2، صفوں سے بالکل الگ ہٹ کر بھی اقتدا نہ کرے، بلکہ اس صورت میں صفوں سے زیادہ فاصلہ ہو گیا تو کراہت لازم آئیں گی۔ نمبر 3، سجدہ کرنے والے کے لیے ٹیبل یا میز نما کرسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر کرسی کے اوپر وہ نماز پڑھ رہا ہے تب اس کے سامنے کوئی تکیہ وغیرہ یا ٹیبل یا میز نما کرسی لگانے کی ضرورت نہیں کہ جس پر وہ سجدے کی رکھ سکے، کہ فقہاء نے ان سب چیزوں کو تکلفات میں شمار کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اشارے سے سجدہ کر لے۔ نمبر 4، قیام اور رکوع اور سجدے کے وقت کرسی پہ بیٹھ کر اشارہ کرنا بھی جائز ہے، مگر افضل وہی ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی اشارے سے نماز ادا کرے۔ اور اگر سجدے اور قیام پر قدرت ہو مگر قاعدی قدرت نہ ہو کہ پیر پورے طور پر نہیں مڑ سکتے یا لمبی دیر تک بیٹھنا تکلیف دہ ہے، تکلیف والا ہے، تو کسی طرح پیر کو لمبا کر کر ہی بیٹھ لے، کرسی کا استعمال نہ کرے۔ تاہم اگر اس نے کرسی کا استعمال کیا تو نماز ہو جائیں گی، مگر پھر بھی قیام اور سجدہ تو اسے کرنا پڑے گا۔ اور جو شخص رکوع سجدے پر قادر ہو، نمبر 6، اور جو شخص رکوع اور سجدے پر قادر ہو مگر قیام پر یعنی کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو، مثلا لمبی دیر تک کھڑے چکر آتا ہو، وہ کرسی کا استعمال ہرگز نہ کرے، بیٹھ کر باقاعدہ رکوع اور سجدے سے نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ سجدہ ساقط ہونے سے قیام ساقط نہیں ہوتا۔ تو ہم نے آج کے سبق میں بیمار کی نماز کے اور کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق پڑھا ہے، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو ہم نے چند ہدایت بیان کی۔